بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ دوستو، آج میں اس عظیم ہستی کو اپنا حقیر سا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، جس کا نام جب زبان پر آتا ہے تو خداوند قدوس اپنی رحمتوں کے پھول برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی ذیشان ہستی ہے جس پر خدا کے فرشتے اور خدا خود درود بھیجتا ہے۔ آج میں آمینہ کے لال، شہنشاہ کون و مکان، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین، ختم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے عقیدت و احترام کا اظہار کر رہا ہوں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے اعمال کی بہتری، اخلاق کی درستگی، قلوب کی صفائی، بے شمار حق کی باتیں لے کر انسانی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ رشد و ہدایت کی ایک ایسی مشعل روشن کر گئے جس کی تعلیم و عمل کی ضیاء پاشوں سے آج بھی تمام انسانی گروہ یکساں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام باہمی انس و محبت اور عالمگیر اخوت کا مظہر ہے۔ بقول مولانا رومی، انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں۔ رہبر کامل نے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ تاریکی و ضلال کے مقابلے میں ایسا رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا جس سے صراط المستقیم تک رسائی آسان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں خود حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ کہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دوستو عرب کے تاجر سے سبق سیکھ لیں۔ اگر آپ حکمران ہیں تو سلطان عرب کو دیکھیں۔ اگر آپ یتیم ہیں تو آمینہ کے لال کو دیکھیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو دیکھیں۔ اگر آپ نانا ہیں تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کی عظمت کو دیکھیں۔ اگر آپ بیویوں کے شوہر ہیں تو ازواج مطہرات کے شوہر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ مزدور ہیں، محنت کش ہیں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمار اول پر نظر ڈالیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی کس طرح اپنی امت کو محنت کی عظمت کا درس دیا۔ میرے دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کی درستگی اصلاح کا سامان ہے۔ ہمارے لیے ظلمت کدے میں ہدایت کا چراغ ہے۔ اندھیری ہو اجنبی راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اگر آپ حق کی متلاشی ہیں تو آج رہبر کامل کی سوانح حیات کا سچے دل سے مطالعہ کریں، اس پر عمل کیجئے۔ خدا کی قسم، یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے صرف ایک ذات کے سامنے جھکتے ہیں اور ایک ذات سے مانگتے ہیں۔ آج انسان کو رفعت عطا ہو گئی، ابن آدم کو عظمت عطا ہو گئی، ہر بشر کو یہ نعمت عطا ہو گئی، بزم انسان میں خیر البشر آ گئے۔ لہٰذا دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔